بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قریب ہے میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کا بلاوا قبول کر لوں۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب لو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پھر کتاب اللہ پر ہمیں ترغیب دی اور پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ اس جملے کو پھر دہراتے ہوئے فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران حج عرفہ کے دن دیکھا جب آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، یعنی میرے اہل بیت۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی مل سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کی بنی ہوئی منقش قسم کی چادر اوڑھی رکھی تھی۔ حضرت امام حسن بن علی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر مبارک میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی کرم وجہ علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر مبارک میں لے لیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کا ذکر خیر قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو محمد، لقب تقی ذکی سید مجتبیٰ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ والسلام، جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ ولادت با سعادت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت جنگ احد کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ بس گویا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہجرت کے 4 سال اور 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ والسلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ والسلام۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ والسلام سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے اور اپنے ساتھ چپٹا لیتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ والسلام سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ والسلام کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ والسلام سینہ مبارک سے سر انور تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جامع ترمذی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ والسلام نے 25 پیدل حج کیے، جبکہ خاندانی شرافت والے لوگ آپ کے ہمراہ جایا کرتے تھے۔ آپ کا اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سواری پر جاؤں۔
اہل بیت کی شان مقام و مرتبہ ہماری سوچ، فکر، تدبر، تفکر اور عقل و شعور سے ماورا ہے، مگر ان سے محبت و عقیدت کا ادب احترام، ان کے مقام اور مرتبے کا اقرار و اعتراف اور ان کی اطاعت و اتباع ہمارے ایمان کی اساس اور بنیادی پہلو ہے، جس کو اپنائے بغیر اور عملی جامہ پہنائے بغیر آدمی اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مقدس گھرانے کے ایک عظیم فرد اور جلیل القدر ہستی ہیں، جن کی فرما برداری میں نجات اور کامیابی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے نجات پا گئے، اور جو الگ ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے۔